اب جو پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس پر جو ہے وہ دنیا کی توجہ جو ہے وہ مبذول ہو چکی ہے. اب یہ بتائیے گا سر کہ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کہ جو وفد امریکہ سے آئے گا کون کون سے اعلیٰ حکام جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے اور ان مذاکرات کو امریکہ کی طرف سے لیڈ کر سکتے ہیں. اتنی جلدی نہیں آئیں گے، وہ ابھی آئیں گے میرے خیال ہے وٹکاف اور اس لیول کے لوگ. اس کے بعد جے ڈی وینس جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں پروٹوکول میں وائس پریزیڈنٹ تقریباً پریزیڈنٹ کے برابر ہوتا ہے، اس کے پاس وہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے. تو اتنی ہائی لیول پہ اتنی جلدی انوالومنٹ نہیں کریں گے، وہ ذرا دیر سے کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نشستیں جو ہے وہ ان 2 ہفتوں کے اندر تواتر کے ساتھ جاری رہیں گی. میرا خیال ہے انلیس کوئی بڑی اڑچن نہ پہ جائے، کوئی بڑا پڑ جائے، کوئی بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، تو رہیں گی جاری. کیونکہ یہی مقصد ہے اس بات چیت کا کہ یار بس ہو گیا، اب بس. دونوں جانب سے تھکن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. دونوں جانب یہ احساس موجود تھا. میں بتاؤں آپ کو، جو چیز موجود ہوتی ہے اسی کو آپ آگے بڑھاتے ہیں. احساس موجود تھا کہ فضول جنگ ہے، اس میں دونوں کے کوئی ریئل جو ہے نا انٹرسٹ نہیں انوالو ہیں. انا کا مسئلہ جس کے لیے دونوں لڑے جا رہے ہیں کہ ایران کہتا کہ جی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا، ہم کیوں روکے، ہم کیوں نیچے آئے، یہ روکے، یہ معافی مانگے اور پھر آئے. اور امریکہ کہتا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم کیوں کریں، یہ معافی مانگیں. لیکن پھر اسٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار نہیں، لیٹس جسٹ ٹاک اٹ اوور، لیٹس جسٹ اینڈ اٹ. لیکن انور اقبال صاحب، جتنی امید نہیں تھی اس سے جلدی جو ہے وہ شاید ابھی رابطہ بھی نہ ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اسرائیل نے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس نے بھی جو ہے وہ حملے روک دیے ہیں، جنگ بندی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. بھائی یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا. ہم نے 2 باتیں ڈسکس کی تھی. پہلی بات تو ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کی تھی کہ آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں یہی کہا تھا کہ اسرائیل انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن نہیں لے سکتا امریکہ کے بغیر. اگر امریکہ کسی معاملے پہ سمجھوتا کر لے گا تو اسرائیل فالو کرے گا، کیونکہ اسرائیل پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے بہت سارے معاملات میں امریکہ پہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اچانک کل شام فیصلہ ہوا اور بات چیت ہوئی اور امریکہ جو ہے وہ اس میں دونوں راضی ہو گئے اس کے لیے اپنا جنگ روکنے پہ. ہوا یہ ہے اسی سائیکل کے ہوا یہ ہے کہ پہلے بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی ہیں، ہے نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس گفتگو میں جو بھی ہوئی ہے اس میں ایسا نہیں کہ اسرائیل شامل نہیں ہوگا. اسرائیل سے بھی بات کی گئی ہوگی امریکہ کے ذریعہ، امریکہ نے کی ہوگی اور دوسرے ممالک کو بھی شامل کیا ہوگا، کنسلٹیشن ہوئی ہوگی. سارے جو میجر کنٹریز ہیں ان سے کنسلٹیشن ہوئی ہوگی. اچھا انور اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، کافی جو ہے وہ بات اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ ریلائی کر رہے ہیں یا پھر اس کے اوپر بھی توجہ مبذول جو ہے وہ زیادہ کرا رہے ہیں کہ یہ صرف جنگ بندی ہے اور 2 ہفتوں کے لیے ہے، اس پہ جشن نہ منایا جائے یا اس پہ جو ہے وہ کسی پازیٹیوٹی کی امید جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ نہ رکھی جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے کے بعد. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ جشن نہ منایا جائے اس سے میں ایگری کرتا ہوں. بالکل ابھی بہت ارلی ہے جشن منانے کے لیے، لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہ رکھا جائے اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جشن منانے میں بھی ذرا برائی ہے. جشن منانا بہت ارلی ہے، لیکن پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے تو ایٹیٹیوڈ تو پازیٹیو ہوگا ہی. لیکن اس وقت یہ صورتحال تو آپ نے اور میں نے دونوں ہی مانیٹر کر رہے تھے اس کو، اور پھر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ کہیں نہ کہیں امریکہ بھی چاہ رہا تھا یار بس بہت ہو گیا، جیسا آپ نے فرمایا کہ جی دونوں ہی فریقین چاہ رہے تھے کہ یار بہت ہو گیا، اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے. دونوں بور بھی ہو گئے تھے اور ایرانیوں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ ہم تو بور ہو چکے ہیں اس جنگ سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو صورتحال ہے، کیونکہ اب جنگ بھی جو ہے وہ ایک سست روی کی طرف تھی، تبھی ایک بڑا اعلان کر دیا گیا کہ میں ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے تناظر میں جو ثالث تھے جس میں پاکستان سر فہرست ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایفرٹ کی کہ نہیں جی بڑا حملہ نہیں ہونا چاہیے، اگر دونوں تھک چکے ہیں تو ایک سیف راستہ دے دیا جائے. بور ہونے کی بات نہیں تھی. جو جنگ اس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی وہ بہت خطرناک ہو جاتا، کیونکہ اگر امریکہ یہ محسوس کرتا کہ اس کے پاس میکسیمم فورس استعمال کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو امریکہ کے پاس میکسیمم
فورس کے بہت آپشن تھے، یعنی وہ انتہا تک جا سکتا، جاتا نہیں لیکن انتہا تک جا سکتا تھا. اگر وہ چاہتا تو اس وار کو نیوکلیر وار میں بھی تبدیل کر سکتا تھا. کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہوتا ایسا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا کیا تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دونوں طرف یہ احساس ہوا کہ اب بہت خطرناک مرحلے میں چلی جائے گی. بے شک نیوکلیئر نہیں ہوگی، لیکن اس میں جو بھی ہوگی اس سے بہت جانی نقصان ہوگا. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ دونوں فریق نے اس بات کو سمجھا کہ بس اب اس کو یہیں پہ ختم کر دو. انور اقبال صاحب، ایک دعویٰ صدر ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا تھا کہ کچھ عرب کنٹریز بھی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، یا پھر وہ مجھے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مطلب موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ میں اس جنگ کو جو ہے وہ جاری رکھوں. اب ان عرب ریاستوں کا یا پھر ان عرب طاقتوں کا کیا ہوگا اس تمام تر صورتحال کے اندر؟ دیکھیں، اس صورتحال میں رستہ بیچ سے نکالا جائے گا، کیونکہ ان عرب ملکوں کی بھی ایک حیثیت ہے اور ان عرب ملکوں کی بھی امریکہ کو ضرورت ہے. امریکہ ان کو ایکسپوز کر کے بتا کے کہ یہ عرب ممالک تھے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ جنگ بندی نہ کرو، ایسا امریکہ نہیں کرے گا. امریکہ جو ہے وہ بیچ کا راستہ نکالے گا جس میں یہ ہوگا یار جو بھی تھے وہ ہمارے الائی ہیں، ہمارے حلیف ہیں، ان کو چھوڑیں، وہ ہم ان سے نپٹ لیں گے. آپ بات کریں. مطلب انور صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا؟ ظاہر ہے، یعنی پتہ سب کو ہوگا لیکن اس پہ گفتگو اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہم سمجھتے ہیں. ہمارے اندر ہم پاکستانیوں میں ایک عادت ہے، ہم چاہتے ہیں اس پار یا اس پار. ایسا نہیں ہوتا، اس پار اس پار نہیں ہوتی باتیں کبھی بھی دنیا میں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی معاملے میں بیچ کا راستہ نکالنا پڑتا ہے.